اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حج اور عمرہ کے مسائل میں ہم اپنے مومنین کی خدمت میں عمرہ مفردہ کے متعلق ایک اجمالی تصور اور اس سے ریلیٹڈ چند مسائل کو بیان کر چکے ہیں، اور آج حج تمتع جسے حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے اس کے متعلق اپنے مومنین کی خدمت میں ایک اجمالی تصور اور اس کا ایک اجمالی خاکہ بیان کریں گے، تاکہ مومنین کے اذہان میں حج کا ایک تصور بیٹھ جائے کہ جب ایک شخص مکہ میں جاتا ہے تو اسے کس انداز میں اعمال کو کس ترتیب سے انجام دینا ہوتا ہے۔ اس تصور کو بیان کرنے کے بعد پھر ہر مسئلے کی تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی۔ بنیادی طور پر حج کی تین قسمیں ہیں: حج تمتع، حج افراد اور حج قران۔ حج افراد اور حج قران ان افراد کا وظیفہ ہے کہ جن کا گھر مکہ سے تقریباً 88 کلومیٹر جو بالضبط 16 فرسخ بنتا ہے، 16 فرسخ سے کم مسافت ہو اس کے گھر اور مکہ کے درمیان، تو ایسے شخص کا وظیفہ حج افراد یا حج قران ہے۔ اور اگر 16 فرسخ سے باہر یعنی تقریباً 88 کلومیٹر سے باہر اس کا گھر ہے، چاہے وہ سعودیہ میں ہو یا سعودیہ سے باہر، جیسے عراق ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، یا دنیا کے جو ممالک ہیں جو 16 فرسخ سے باہر ہیں، تو ان کا وظیفہ حج تمتع ہے۔ البتہ وہ افراد کہ جو سعودیہ میں ملازمت کے لیے جاتے ہیں، ان کی رہائش مکہ میں ہو یا مکہ سے باہر 88 کلومیٹر کے اندر ان کی رہائش ہو، 16 فرسخ سے کم فاصلہ ہو ان کا، اور وہ 2 سال وہاں پہ مکمل کر چکے ہوں اور تیسرے سال میں داخل ہوں، تو ان کا بھی وظیفہ حج قران یا حج افراد ہوگا۔ حج تمتع ان کا وظیفہ نہیں ہوگا، وہ وہاں کے مقیم اور رہائشی شمار ہوں گے، لہٰذا ان کا وظیفہ بھی حج قران یا حج افراد شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ افراد کے جو سعودیہ میں ہیں لیکن 88 کلومیٹر سے باہر ہیں، چاہے انہیں جتنا عرصہ بھی ہو چکا ہے، 30 سال، 40 سال، 50 سال ہو گئے ہیں، تو تب ان کا وظیفہ جو ہے وہ حج تمتع ہی ہوگا، حج قران نہیں ہوگا۔ ہم اس مقام پہ حج کی ان اقسام میں سے جس قسم کے متعلق گفتگو کریں گے، جو ہمارے متعلق ہے، جو ہمارا وظیفہ ہے، وہ ہے حج تمتع۔ حج تمتع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ حج تمتع جسے عرض کیا ہے حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، جو زندگی میں ہر شخص کے اوپر استطاعت کی وجہ سے ایک بار جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ اس حج کے جسے حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے، اس حج کے بنیادی طور پر 2 اجزاء ہیں، 2 قسمیں ہیں، اور دونوں کو بجا لانا ضروری ہے۔ ایک عمرہ تمتع ہے اور دوسرا حج تمتع ہے۔ عمرہ تمتع میں 5 اعمال کا بجا لانا ضروری ہے۔ جب حاجی سعودی عرب کی زمین میں جاتا ہے، فرض کرو اگر کوئی حاجی مدینہ گیا اور مدینہ میں 9 یا 8 دن جتنا بھی وہاں پہ حاجی کا قیام ہوتا ہے، وہاں سے جب وہ مکہ کی طرف جاتا ہے تو مسجد الشجرہ سے عمرہ تمتع کا وہ احرام باندھتا ہے، یا اگر وہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترا ہے تو نظر کا احرام باندھ کے وہ مکہ میں عمرہ تمتع کرتا ہے، یا مقام جحفہ سے جو میقات ہے وہاں سے احرام باندھ کے مکہ آتا ہے اور عمرہ تمتع کرتا ہے۔ لہذا عمرہ تمتع کا جو احرام ہے وہ میقات سے باندھنا ضروری ہے۔ عمرہ مفردہ سے اس کا ایک فرق جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ پہلا عمل جو ہے وہ عمرہ تمتع میں احرام باندھنا ہے، جو میقات سے باندھے گا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی کہ کس کیفیت کے ساتھ احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد طواف کرے گا خانہ کعبہ کا، اور خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز طواف بجا لائے گا، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے گا، 7 چکر لگائے گا، اور اس کے بعد تقصیر کرے گا۔ اس مقام پہ یہ خیال رکھنا، مردوں کے لیے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ عمرہ تمتع میں احرام سے باہر آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقط تقصیر کے ذریعے احرام سے باہر آئے۔
تقصیر سے مراد یہ ہے کہ اپنے سر کے بال تھوڑے سے کاٹ لے یا اپنی ریش کے یا مونچھوں کے بال جو ہے وہ کاٹ لے۔ آیت اللہ سستانی کے نزدیک ناخن سے تقصیر کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، لہذا جو مقلدین آغا سستانی کے البتہ بنا پر احتیاط واجب مجزی نہیں ہے، اس میں اگر کوئی مجتہد اعلم آغا سستانی کے بعد جو ہے وہ ناخن سے تقصیر کرنے کی اجازت دیتا ہے جیسے مشہور علماء دیتے ہیں تو ان کی طرف رجوع کرنا ممکن ہے۔ لہذا اگر آغا سستانی کی احتیاط واجب کے اوپر ہی باقی رہنا ہے تو پھر سر کے بالوں سے یا مونچھوں یا داڑھی کے بالوں سے کچھ بال جو ہے وہ کاٹ لینے سے وہ عمرہ مفردہ سے نکل جائے گا اور احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ اس سے اٹھ جائیں گی۔ یہ وہ 5 اعمال ہیں جن کے بجا لانے سے انسان کا عمرہ تمتع اور حجۃ الاسلام کا پہلا جزو اور پہلا حصہ اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ عمرہ تمتع کر لیتا ہے تو پھر ایسے شخص کو، ایسے حاجی کو چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، چونکہ اس وقت وہ مکہ میں ہی ہوتا ہے، لہذا چند چیزوں کی طرف اس سے متوجہ رہنا ضروری ہے حج کے احرام باندھنے سے پہلے کیونکہ مومنین وہاں پہ اکثر طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ان غلطیوں میں واقع ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی نشاندہی کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ عمرہ تمتع کے اعمال کو بجا لانے کے بعد وہ مکہ مکرمہ سے باہر نہیں نکل سکتا، مکہ مکرمہ کے اندر ہی اسے رہنا ہے۔ ہاں کسی کام کے لیے وہ نکل سکتا ہے، اگرچہ وہ کام ضروری نہ ہی ہو اور حج کے اعمال کے فوت ہونے کا اسے اور ضائع ہونے کا ڈر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ عمرہ تمتع کے اعمال کو مکمل کرنے کے بعد نہیں جا سکتا ہے، وہ مکہ سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ افراد کے جو عمرہ تمتع کے اعمال کو انجام دے لیتے ہیں، مثلا ایک شخص عمرہ تمتع کے اعمال کو انجام دیتا ہے، مثلا ذیقات کے آخر میں اس نے عمرہ تمتع کیا یا اوائل ذی الحجہ میں اس نے عمرہ تمتع کیا، اس کے بعد حج تک وہ اب فارغ ہے۔ اس وقت مومنین بات سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ مفردہ اگر انجام دے لیں تو جو ہے وہ فارغ بیٹھنے سے زیادہ اسے جو ہے وہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ حج کے احرام سے پہلے یعنی حج کے اعمال کو بجا لانے سے پہلے اور عمرہ تمتع کے اعمال کے بعد ان دونوں کے درمیان عمرہ مفردہ کا انجام دینا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دونوں کے درمیان عمرہ مفردہ کو انجام دے لیتا ہے، جیسے بہت سارے مومنین اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اس کا پچھلا عمرہ تمتع جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر اس کا عمرہ تمتع باطل ہو جاتا ہے، عمرہ تمتع کے بعد وہ عمرہ مفردہ کے اعمال انجام دے بیٹھا، تو کیا کرے؟ اسے کسی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ جو اس نے عمرہ مفردہ انجام دیا ہے اس عمرہ مفردہ کے بعد وہ حج کی نیت سے 8 ذی الحج تک مکہ سے باہر نہ جائے۔ 8 ذی الحج کو خود بخود اس کا یہ عمرہ مفردہ جو ہے عمرہ تمتع کی طرف منقلب ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا یہ اس مسئلے کا حل ہے۔ اگر کوئی بندہ عمرہ تمتع کے اعمال کے بعد عمرہ مفردہ کو انجام دے لیتا ہے تو اس کا عمرہ تمتع تو باطل ہو جائے گا، لیکن اس انداز میں وہ اپنا مسئلے کو درست کر سکتا ہے۔ یہاں تک اس کے حجۃ الاسلام کا ایک جز مکمل ہو جائے گا۔ 8 ذی الحج تک اس نے نہ مکہ سے باہر جانا ہے۔ جب 8 ذی الحج کا دن آئے گا تو مکہ کے اندر ہی اس نے حج تمتع کا احرام باندھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زوال کے وقت خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر احرام باندھا جائے، جس کی تفصیل جو ہے وہ احرام کے مسائل میں بیان کی جائے گی۔ یہ پہلا عمل جو ہے وہ انجام دے گا 8 ذی الحج کو۔ 8 ذی الحج کو عام طور پر ہمارے مومنین جو رات کو عرفہ، رات جو لیلۃ العرفہ ہوتی ہے، عرفہ کی رات ہوتی ہے، اس وقت وہ عرفہ میدان عرفہ میں چلے جاتے ہیں، رات وہاں پہ گزارتے ہیں، یعنی شب عرفہ وہاں گزارتے ہیں، اور اگلے دن 9 ذی الحج زوال تک پھر انہیں احرام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا ہے۔
9 ذی الحج کو زوال سے لے کر غروب تک انہوں نے جو عمل انجام دینا ہے اسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی مکہ عرفہ کے میدان میں انہوں نے وہاں پہ رکنا ہے، جس کی تفصیل آگے چل کے بیان کی جائے گی۔ یہ دوسرا واجب ہے۔ جب غروب ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف نکلنا ہے۔ واجب نہیں ہے مزدلفہ کی طرف نکلنا، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ وقت لگ جاتا ہے، اس وجہ سے حجاج کرام جو ہے وہ کچھ بسوں کے ذریعے اور کچھ پیدل جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات کا کچھ حصہ یہاں تک کہ صبح ہو جائے طلوع فجر تک وہاں باقی رہنا، طلوع آفتاب تک وہاں باقی رہنا ضروری ہے۔ جب سورج نکل آئے تو اس وقت وہ مزدلفہ کے مقام کو، میدان کو چھوڑے گا اور منا کی طرف کوچ کرے گا۔ منا میں جب پہنچے گا تو وہ 10 ذی الحج یعنی عید کا دن ہوگا۔ اس وقت عید کے دن 3 واجبات کو اس نے انجام دینا ہے۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو جا کے 7 کنکریاں مارنی ہیں، فقط پہلے دن یعنی 10 ذی الحج کو فقط بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں مارنی ہیں، جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ دوسرا واجب قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے بعد جب قربانی کر لی جائے گی، البتہ ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ بجا لانا ہے۔ قربانی کے بعد سر منڈوانا ہے، البتہ وہ افراد کے جو پہلی دفعہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جسے سیرورہ کہا جاتا ہے، تو ان کے اوپر واجب ہے کہ بنا بر احتیاط واجب آغا سستانی کے نزدیک کہ وہ حلق کریں، سر کو منڈوائیں۔ تقصیر کافی نہیں ہے، البتہ جو دوسری تیسری دفعہ یا متعدد دفعہ حج کر رہے ہیں ان کے لیے اختیار ہے کہ وہ حلق کریں یا تقصیر کریں۔ یہاں تک 10 ذی الحج کے اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو منا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو اعمال مکہ ہیں۔ اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ اعمال مکہ کو وہیں سے بھی، منا سے بھی جا کے مکہ جائے اور اعمال مکہ انجام دے، یا پہلے منا کے واجبات کو مکمل کرنے کے بعد پھر واپس اپنے ہوٹل میں جائے اور وہاں پہ ریسٹ وغیرہ کرنے کے بعد اعمال مکہ کو انجام دے، یہ اس کو اختیار ہے۔ البتہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ منا میں رہتے ہوئے اعمال مکہ کو انجام دیں، اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ رش کم ہوتا ہے اور مومنین آسانی کے ساتھ اعمال مکہ کو انجام دے سکتے ہیں۔ اعمال مکہ یہ ہیں کہ جب یہ 3 واجبات جو ہے وہ اپنے انجام دے لے گا 10 ذی الحج کو، تو اس وقت جائے اور طواف حج کرے، حج کا طواف کرے، اس کی 2 رکعت نماز بجا لائے، اس کے بعد سعی کرے، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، اس کے بعد طواف النساء اور اس کی 2 رکعتوں کو انجام دے۔ یہ اعمال مکہ کہلاتے ہیں۔ ان کو اگر اس نے انجام دے لیا تو اس کے اعمال مکہ مکمل ہو جائیں گے۔ وہ اعمال کے جو منا کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر بجا لانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ 11 ذی الحج کی رات اور 12 ذی الحج کی رات منا میں رات کو رکنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ رات کا پہلا حصہ یعنی غروب شرعی سے لے کر آدھی رات تک، یا آدھی رات سے لے کر طلوع فجر تک جو ہے وہ رکنا جو ہے وہ ضروری ہے وہاں پہ، 11 کی رات بھی اور 12 کی رات بھی۔ البتہ اس کو نعم البدل موجود ہے، اگر کوئی شخص وہاں پہ نہیں رکنا چاہتا تو اس کا نعم البدل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکہ میں رات جو ہے وہ پوری عبادت کے ساتھ جو ہے وہ گزارے، چاہے وہ حرم کے اندر گزارے یا ہوٹل کے اندر گزارے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کر سکتا ہے، لیکن سونا جو ہے وہ اس میں پھر ضرور نہیں ہے، پوری رات جو ہے وہ جا کے اعمال بجا لانے ہیں۔ البتہ منا کے اندر اگر آپ رہیں گے تو بے شک آپ آدھی رات کا پہلا حصہ یا دوسرا حصہ سوئے بھی رہیں تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ 13 اعمال ہیں۔ ہاں البتہ 11 کو اور 12 کو پھر اس نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں بھی مارنی ہیں، 11 کے دن کو اور 12 کے دن کو بھی کنکریاں مارنی ہیں، تینوں دن کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے دن یعنی 10 ذی الحج کو فقط بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور 11 کو چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور اسی طریقے سے 12 ذی الحج کو بھی تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ وہ 13 اعمال ہیں جس کو بجا لانے کے ساتھ انسان کا حجۃ الاسلام، جسے حج تمتع کہتے ہیں، وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور ان تمام مسائل کی تفصیل جو ہے وہ آگے چل کے بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔